یہاں پر امام ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر سے متعلق ایک سوال آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مدرسہ فراہی میں قرآن مجید کو اصل کی حیثیت حاصل ہے۔ ماضی کی علمی روایت بھی قرآن مجید کو بنیادی ماخذ مانتی رہی ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی قرآن ہی کو بنیادی ماخذ مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ اخبار احاد کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہوں گا، امام ابن حزم رحمہ اللہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفہیم میں احادیث مبارکہ کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں اور فیصلہ کن احادیث کو قرار دیتے ہیں، خبر واحد کو قرار دیتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ریفرنس دیتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس وحی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔ آپ کے علم میں ہوگا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ امام ابن حزم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں تو پیشاب اور پاخانہ ہے ہی نہیں، تو اب بول و براز کو ہم حلال ٹھہرائیں گے اس آیت کی روح سے۔ اب وہ حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر خبر واحد کو جس انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں کہ قرآن کی تفہیم کا مسئلہ ہے اور خبر واحد کو صحیح جگہ پر رکھنے کا مسئلہ ہے، تو ابن حزم رحمہ اللہ کی اس فکر میں خلط مبس کہاں پر ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں تو یعنی جہاں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اس موقع پر کیا ہو رہا ہے؟ اس موقع پر یہ ہو رہا ہے کہ اس کی تحقیق نہیں کی جا رہی کہ کس چیز کا نام حدیث ہے، کس چیز کا نام سنت ہے اور کس چیز کا نام قرآن مجید ہے۔ اس کی کوئی تحقیق نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک ہستی ہمارے سامنے کھڑی ہے جو ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے۔ اس کا پیغام، اس کی بات ایک ایک جزیے کے لحاظ سے، اس کی ہر روح اور عمل کے لحاظ سے یا اس کے اطلاق کے لحاظ سے ہمیں اس کو قبول بھی کرنا ہے، دل سے بھی قبول کرنا ہے اور اپنے عمل میں بھی قبول کرنا ہے، اپنے عمل میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پر صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس پوزیشن میں جب آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے صادر ہونے والی بات کو وہ اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں، اور چونکہ وہ براہ راست ایک طرح سے مخاطب ہیں، وہ براہ راست بات کو حضور سے ریسیو کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ الجھن نہیں ہے یا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی بات کو کیا ویٹیج دی جائے، کون سی بات کو کیا ویٹیج نہ دی جائے۔ اگر کہیں ان کو کوئی اشکال محسوس ہوتا ہے یا 2 باتوں میں کوئی تعارض محسوس ہوتا ہے تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلے کو حل کرا لیتے ہیں۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے، یہی کنڈیشن اگر بعد میں کوئی شخص، امام ابن حزم ہوں یا کوئی اور شخص، یہ تصور کر لیتا ہے کہ جس طرح سے مجھے قرآن مجید ملا ہے، جس طرح سے مجھے سنت ملی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسانوں کے ہی ذریعے سے ملی ہے نا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یا باقی امت کے سامنے موجود نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو انسانوں کے ذریعے سے اگر قرآن مجید ملا ہے تو اس کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ اسی طرح اگر سنت ملی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا پورا ایک کردار ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اسے انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کو بھی اگر وہ اسی جگہ پر رکھ لیتا ہے کہ وہ بھی جیسے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے، جیسے قرآن مجید قطعی الثبوت ہے، اسی طرح حدیث بھی اسی ثبوت کا درجہ رکھتی ہے، تو لہٰذا جیسے ہی وہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو قرآن مجید کے ہم پلہ سمجھ لیتا ہے۔ اس تصور میں آ کر کھڑے ہو کر، اسی وجہ سے میں نے صحابہ کی مثال دی، تو صحابہ کی جگہ پر آپ بھی بیٹھے ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی بھی شخص ہوگا جو ایمان رکھتا ہے وہ اس تحقیق میں نہیں پڑے گا کہ کون سی چیز شرع کی ہے، کون سی چیز تبیین کی ہے، کون سی چیز اصل کی ہے، کون سی چیز عمل کی ہے۔ حضور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سراسر دین ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یہ وہی ہے اور یہ اصل میں قرآن مجید کی صورت میں اللہ ہی کے الفاظ ہیں اور اس کو صحیفے کے اندر درج کر دیا جائے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس فہم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو صحابہ یا لوگ یا سننے والے اس تخصیص میں یا اس تفریق میں نہیں پڑھتے۔ موجودہ زمانے میں بھی اگر لوگ یہ تفریق نہیں کرتے تو ہم ان کو عقلی لحاظ سے تو ان پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ سورسز اور ہیں، وہ سورسز اور ہیں، ایک کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، دوسرے کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، تو یہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جس جگہ پر وہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اس جگہ سے
کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو اسی جگہ سے قبول کر رہے ہیں جس جگہ سے قرآن مجید یا عملی دین کو قبول کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سافٹ کارنر ہمیں رکھنا چاہیے، نرم گوشہ رکھنا چاہیے، کسی کی نیت پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، سب اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک المیہ یہ ہے کہ یہ سافٹ کارنر ہماری طرف سے کیوں ہے؟ مدرسہ فراہی کے جو حاملین ہیں، مدرسہ فراہی کی فکر کو قبول کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، انہی کی طرف سے یہ نرم گوشہ ہے۔ ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، ہمیں سپیس نہیں دی جاتی، ہمیں قبول نہیں کیا جاتا، ہمیں محافل میں اس طرح بٹھایا نہیں جاتا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم تو نرم گوشہ دکھا رہے ہیں اور ہمیں ترغیب بھی یہ دی جاتی ہے کہ سب کے لیے سینہ کشادہ رکھیں، لیکن ہمارے لیے سینہ کشادہ نہیں ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مدارس میں اس کی تربیت نہیں دی جاتی؟ تقلیدی ذہن ہے کہ جو ہم نے قرآن و سنت سے اخذ کر لیا وہی حق ہے، اس کے برخلاف کوئی چیز حق نہیں ہے؟ تو ان کی طرف سے ہمارے لیے نرم گوشہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں سپیس کیوں نہیں دی جا رہی؟ جی اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو فرقے بننے سے پہلے کا رویہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے علم کی تاریخ بھی ہے کہ جس میں ہم اختلاف بھی کریں گے۔ محدثین کے آپس میں بے پناہ اختلافات ہیں، فقہا کے آپس میں بے پناہ اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، ان کے پیچھے استدلال ہے، علم ہے، دلائل ہیں، اور دلائل کو قائم رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کا اکرام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات سختی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ دیواریں، وہ فصیلیں قائم نہیں ہوتی جو موجودہ زمانے میں قائم ہیں، اور وہ فتوے اس طریقے سے عائد نہیں ہوتے جس طرح ایک گروہی طور پر موجودہ زمانے میں عائد ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ علمی رویے کا فقدان ہے۔ ہمیں علمی رویہ شائستگی کا تقاضا کرتا ہے، دوسرے کی بات کو سننے کا اور یہ سمجھنے کا کہ اس کی بات میں بھی کوئی صداقت ہو سکتی ہے۔ میری بات بالکل ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن دوسرے کی بات میں بھی تو صحت کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ رویہ جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہم نہ اپنی بات کی صحت پر صحیح طرح قائم ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ بات چیلنج ہو کر منقع نہیں ہوگی، دوسرے کے سوالات اور اعتراضات کے مقابل میں اس کو ہم پورے رسوخ کے ساتھ، پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، پورے استدلال کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کے بارے میں پختہ نہیں ہیں، پوری یقین نہیں ہے۔ تو اس لیے مکالمہ یا علم جو ہے یہی انپٹ دیتا ہے کہ وہ ایک طرف آپ کے علم کے اندر رسوخ پیدا کرتا ہے، اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر اس میں کہیں کوئی غلطی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی گنجائش بھی پیدا رکھتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہمیں ایڈ کرنی چاہیے، اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی کوشش ہو سکے، اور اس میں پہلا طریقہ وہی ہے کہ ہم اکاموڈیٹ کریں، الزام کے بجائے استدلال کریں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جب بھی ہم حدیث سے متعلق اور رائے دیتے ہیں تو ہمارے سامنے حجیت حدیث کا مقدمہ رکھا جاتا ہے، تو میں اکثر اہل علم کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ حجیت حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے۔ حدیث کو سمجھنا کیسے ہے، حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب بھی ہم حدیث پر بات کرتے ہیں تو ہمیں منکر حدیث بھی یا بعض اہل علم کو منکر حدیث بھی اسی سینس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ میری نظر میں وہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے، حجیت حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم حدیث کو سمجھیں یا حدیث کو قرآن پر قاضی مان لیں۔ یہ حجیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حجیت حدیث بھی ایک مسئلہ ہے، یا یہ سارا کا سارا مسئلہ اور اختلاف فقہ الحدیث کا ہے، حدیث کی اتھینٹسٹی کا نہیں ہے؟ چاہے وہ فقہا کی آراء ہو، چاہے وہ سلفی تعبیر ہو، ابن حزم کی فکر ہو، یہ پورا ڈسکورس فقہ الحدیث کا ہے، حجیت حدیث کا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے، یا اس کے لیے شاید تفہیم کا لفظ زیادہ مناسب ہو، تفہیم کا اور اصولوں کا مسئلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اصل میں ان کے پیچھے اصول پائے جاتے ہیں۔ یعنی میں کچھ اصول رکھتا ہوں کسی چیز کو قبول کرنے کے، وہ اصول ظاہر ہے علم و استدلال پر، عقل پر مبنی ہیں۔ ایک شخص
کے ایک اصول ہو سکتے ہیں، دوسرے کے دوسرے اصول ہو سکتے ہیں۔ انہی اصولوں کے نتیجے میں جب ان اصولوں کا اطلاق کیا جاتا ہے تو نتائج میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایک محدث نے، جلیل القدر محدث نے جو روایات قبول کی ہوتی ہیں، دوسرا اس کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً، یہ جو میں اگلا لفظ بولنے لگا ہوں، اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ قبول کس چیز کو کر لیا جائے کہ یہ جو کام ہے جو محدثین نے کیا ہے، جو فقہا نے کیا ہے، اس کو تکوینی سند حاصل نہیں ہے، یہ خالصتاً انسانی کام ہے۔ انسانی کام کیا ہوتا ہے کہ جس میں خطا کا، نسیان کا اور غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ خود محدثین اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ چیزوں کو وہ قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک وقت میں جن کو قبول کیا ہوتا ہے اساتذہ نے، بعض اوقات جو شاگرد ہیں وہ ان کو قبول یا رد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ خالص انسانی کام ہے، انسانی کام میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات غلطی سامنے آ جاتی ہے، بعض اوقات سامنے نہیں آتی۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو اصولوں کے فرق کا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ثقہ ہونے کے لیے یہ شرائط ہونی چاہیے، دوسرا اس سے قدرے مختلف شرائط رکھ سکتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کسی بھی حوالے سے، میں صرف ایک مثال کے طور پر بات کی تفہیم کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں کہ بڑے سے بڑا بدمعاش جو مسلمان ہو، بڑے سے بڑا مجرم، وہ جیل میں 100 سال کی، 50 سال کی، 20 سال کی سزا کاٹ رہا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آئے گی تو وہ جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائیں نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض اوقات وہ ایک ایسے آدمی سے جو صاحب علم سے ہے، اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، تو اس کی یہ حیثیت اسٹیبلش ہے۔ لیکن اس حیثیت کی بنا پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ کسی شخص کا یہ تعلق ہے، اس لیے باقی باتوں کے بارے میں تو اس کے حوالے سے ہم شبہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے حوالے سے کوئی اگر بات کہتا ہے تو اس میں ہم شبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس معاملے میں وہ جان دے سکتا ہے، غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک شخص یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص یہ رائے اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ چونکہ چور اور ڈاکو ہے، وہ چونکہ باقی معاملات میں خیانت کر چکا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یا آپ کی بات اتنی اہم ہے کہ ہم اس کا انحصار اس شخص پر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے، ایک کے نتیجے میں اس کی بات رد ہوئی ہے اور ایک نقطہ نظر کے نتیجے میں اس کی بات قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ اصولوں کا اختلاف، اطلاقات کا اختلاف، اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے بات کو کیسے سمجھنا ہے، عقل کو کیا جگہ دینی ہے، جیسے حدیث کو عقل کتاب ایک طریقے سے کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، یہ ساری چیزیں جو اصولوں کی نوعیت کی ہیں، ان میں بھی چونکہ فرق آ جاتا ہے، لہٰذا احادیث کے مجموعوں میں اختلاف ہے۔ اسی طرح تحقیق میں فرق آ جاتا ہے۔ تحقیق سے مراد یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مثال کے طور پر کمپیوٹر نے اور سافٹ ویئرز نے اور چیزوں نے ساری کی ساری احادیث اور سارے کے سارے کام کو ایک محدث کے سامنے جس طرح رکھ دیا ہے، ماضی میں اس طریقے سے اس کی کیٹیگرائزیشن یا اس کی اتنی جامعیت کے ساتھ تفصیل نہیں آتی تھی۔ تو یہ ایک ان پٹ ہوا ہے موجودہ زمانے میں جو محدثین کو ملا ہے۔ تو یہ زمانے کا بھی فرق ہو سکتا ہے، حالات کا بھی فرق ہو سکتا ہے، پس منظر کا اور علم کے فرق کا بھی فرق ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی یادداشت یا ایک شخص کا تفقع ایک نوعیت کا ہے، دوسرے شخص کا تفقع اور نوعیت کا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی صلاحیتوں سے، انسانی عوارض سے یا ان کی خوبیوں سے متعلق ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کام کو انسانی کام سمجھنا چاہیے اور اس میں غلطی کے امکان کو، اسی وجہ سے اس کو، یہی انسانی ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے حدیث کے تمام ذخیرے کو اصولاً ایک ضمنی ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ ضمنی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کو ضمنی نسبت قرار دیا جاتا ہے، یقینی نسبت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جیسے ہی یقینی نسبت ہوگی ہم پھر اس کا انکار یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا رویہ کسی صورت میں اختیار نہیں کر سکتے۔
ابھی ہم نے جو خبر واحد پر بات کی، اس پر ایک اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین جو اختلافات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں، مشاجرات صحابہ سے متعلق جو آراء نقل کی جاتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہوئے ہیں اور شیخین کریمین پر الزام لگائے جاتے ہیں، تو حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایون ہم قادیانیوں کو بھی اس میں شامل کر لیں، انہوں نے بھی ایک نئی نبوت کلیم کی ہے تو وہ بھی اس کے اس بات میں احادیث کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اہل تشیع سے بات کریں تو اہل تشیع بھی سیدنا علی کی منصوص من اللہ امامت پر بخاری مسلم سے ریفرنس دیتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو خبر واحد کی صحیح جگہ بتاتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد ظنی الثبوت ہے، تو ہمیں وہ امام ابن حزم کے ریفرنس دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم خبر واحد کی صحیح حیثیت کو واضح کریں اور جمہور فقہا جو اس سے متعلق رائے رکھتے ہیں اس کو اجاگر کریں یا استاذ کی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنی شیعہ کے مابین جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور سنی شیعہ میں اتحاد کی کوئی صورت بن سکتی ہے اگر ہم اصولی گفتگو کریں ان کے ساتھ کہ خبر واحد دین میں اس طرح حجت نہیں ہے کہ ہم قطعی الدلالہ عقائد و نظریات بھی خبر واحد سے ثابت کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ نبوت کے اجراء کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہو، یا چاہے وہ سیدنا علی کی منصوص من اللہ امامت کا مسئلہ ہو، تو خبر واحد کو اگر ہم صحیح طرح بیان کریں تو کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی اصلاً تو اس کا جواب میرے خیال میں نفی ہی میں ہے کہ جو بھی مختلف رویں ہوتی ہیں، جو بھی مختلف شخصیات ہوتی ہیں انسانوں کے اندر موجود رہتی ہیں، اور خاص طور پر مذہبی نظریات کے حوالے سے اتفاق، ایک عمومی اتفاق تو ہو جاتا ہے، یعنی بڑی بڑی چیزوں پر تو اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کی تفصیلات، ان کے اطلاقات کے حوالے سے اتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اتفاق حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں اختلاف پر ہی اتفاق قائم رہے گا، یہی ہمیشہ سے رہا ہے اور یہی آئندہ بھی رہے گا۔ تو اس کی کوئی بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیقات مختلف ہوتی ہیں۔ خود قرآن مجید کو لے لیجئے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے یعنی حدیث قرآن مجید کے متن پر اگرچہ عموماً اتفاق ہے ساری امت کا، لیکن اس متن کی تفسیر کیا ہے، کسی آیت کا مطلب کیا ہے، اس کو کیسے لینا ہے، اس لفظ کا معنی کیسے اخذ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ خود ہمارے جناب غلام احمد پرویز صاحب نے ایک پوری کی پوری لغت جو ہماری ٹریڈیشن ہے اس سے بالکل مختلف لغت جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔ تو اس طرح کی کئی صورتیں، تصوف کا اپنا ایک دھارا ہے، احمدیوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا اپنا ایک دھارا ہے، ان کا پہلو ایک زاویے سے کہہ سکتے ہیں کہ یکسر مختلف ہے، لیکن بہرحال جو باقی تمام لوگ ہیں وہ تو اصل میں اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر کھڑے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر اور آخری نبی مانتے ہوئے اس جگہ پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس دھارے کے اندر ہیں۔ اب ان کے درمیان اتنے عظیم اختلافات ہیں جو محض اخبار احاد کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ زاویہ نظر کی وجہ سے ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ مثلا ایک کوئی بڑی شخصیت یہ کہتی ہے کہ جی مجھے تو الہام براہ راست ہو گیا ہے، یا الہام کہہ لیجئے، یا میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی حیثیت تو پھر حدیث کی ہو گئی۔ یعنی وہ پھر جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات، اس طرح کے بے شمار چیزیں ہمارے علم کے اندر بھی موجود ہیں اور اہل علم ان کو پیش بھی کرتے ہیں، ان سے استدلال بھی کرتے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی شخص کس چیز کو کہاں پر رکھتا ہے اس بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں صرف جس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے وہ دو باتوں پر کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی صورت میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس میں مرکزی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے، تمام معاملات کو، اور خود اس نے اپنے آپ کو میزان اور فرقان قرار دے دیا ہے۔ وہ اگر میزان و فرقان ہے تو تمام معاملات کو، خواہ وہ افراد کے افکار ہوں، خواہ وہ ماضی کی تاریخ کے کوئی معاملات ہوں، خواہ وہ حال کے علماء کے
اتفاقات یا اجماعات ہوں، جو کچھ بھی چیز ہو ہمیں اس کے اوپر پرکھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے، وہ بتا دے گا۔ اور اس میں بھی فیصلہ کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اختلاف ختم نہ ہو، کیونکہ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ بالکل اس کے عین مطابق ہے، دوسرا شخص تو ایک چیز قرآن مجید ہے اور دوسری چیز یہ رویہ ہے کہ ہم علم کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں اور اس جگہ پر رکھیں کہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، اس کے پیچھے یہ استدلال پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ نصوص کے دلائل ہیں، اس کے پیچھے یہ عقل و نقل کے دلائل ہیں، ان کی بنیاد پر میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ اگر اس سے اختلاف کرتے ہیں تو تنقید کیجئے، اپنا متبادل استدلال پیش کیجئے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو میں اس کو قبول کر لوں گا، نہیں تو اپنے نقطہ نظر پر پورے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور تنقید کرنے والے کو بھی اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے اگرچہ میں درست نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اس کا حق ہے کہ اس نقطہ نظر کو اختیار کر سکیں۔ تو یہ رویہ اور قرآن مجید کو مرکزی جگہ دینے کا رویہ، یہ دو چیزیں اختیار کر لی جائیں تو امید ہے کہ کافی حد تک اصلاح احوال کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ بالخصوص استاذ پر جو انکار حدیث کا الزام ہے، ہم نے کافی حد تک اس پر بات کی۔ آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں، بالخصوص جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، اس سے متعلق آپ کوئی بات کرنا چاہیں کہ استاذ کی فکر کو اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ میزان کا مطالعہ کرے، غامدی صاحب کی دیگر کتب کا مطالعہ کرے۔ تو آپ موجودہ نوجوان نسل کو دین سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، غیر جانبدار ہو کر استاذ کی فکر کو دیکھے، مدرسہ فراہی کو دیکھے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی بات ہے جس کو آپ نے بھی بیان کر دیا سینے کھلے رکھنے کے الفاظ سے، کہ اصل میں دین اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی حیثیت علم کی ہے، یعنی جو ایک ٹریڈیشن رکھتا ہے، ایک پس منظر رکھتا ہے، اس کے اندر علماء کی، اس کے اندر دین کو پھیلانے والوں کی ایک پوری جمعیت ہے، اکثریت ہے، تو وہ پوری ایک علمی ٹریڈیشن ہے۔ اس علم کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ کوئی بھی علم جو ہو اس کے بارے میں رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پر وسعت نظری کے ساتھ غور کرتے ہیں، یعنی علم کو علم کے طور پر قبول کرتے ہیں، اس کو علم کے میرٹ پر قبول کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی تعمیل نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ علم اور استدلال اور تجربہ اور مشاہدہ اس علم کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ وسعت نظری اگر ہم قائم کر لیں، اور دوسرا پہلو اسی کا جو ایک تتمہ ہے یا ضمیمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ کوئی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آج سے 500 سال پہلے تو بڑے جلیل القدر علماء پیدا ہو رہے تھے، اب بڑے علماء کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گیا ہے۔ بڑے علماء، بڑا کام کرنے والے لوگ ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اگر وہ سائنس کے میدان میں پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ الجبرا کے میدان میں پیدا ہو سکتے ہیں، اگر وہ تاریخ اور اسی طرح باقی دنیا کے بے شمار علوم کے اندر نئے سے نئے اور بڑے سے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو دین کے علم کے میدان میں اللہ تعالیٰ کیوں اس سلسلے کو بند کر دے گا؟ تو دین کے علم کے میدان میں بھی اسی طرح بڑے اور عبقری لوگوں کا تسلسل جاری ہے۔ ان کو پہچاننا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، یعنی ان کی ذات، ان کے باقی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کی کیا حقیقت ہے، اس میں اگر کچھ استدلال ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے، پوری دیانتداری کے ساتھ اور وسعت نظری کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کے بارے میں بھی غور کرتے رہنا چاہیے، اپنے نقطہ نظر پر بھی اور دوسرے کے نقطہ نظر پر بھی۔ یہ رویہ اختیار کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ وسعت نظری پیدا ہوگی یا وسعت قلبی پیدا ہوگی کہ پھر دل بھی ملیں گے اور لوگ بھی ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور تفرقے اور فرقہ بندی کی جو فضا ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ایک بھرپور مرتب طریقے سے ان سوالات کو سامنے رکھا۔ میں نے اپنے محدود علم یا تاثرات کی بنیاد پر، ظاہر ہے کہ اس نشست میں کوئی خالص ٹھیٹھ علمی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، ایک تاثرات کا تبادلہ ہو سکتا ہے،
وہی آپ کے سامنے رکھتی ہے. اس میں اگر کوئی تسامح، کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے بھی اور احباب سے بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ سلسلہ بہرحال اچھا ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے.